قرآن اور سنت ہماری زندگی کا سب سے اہم اصول اور بہترین زندگی گزارنے کے بہترین اصول اور ضوابط بتانے والی قوانین ہے۔ ان قوانین کے خلاف کوئی بھی قانون ہماری زندگی کو نہ بہترین بنا سکتی ہے اور نہ ہمیں وہ قانون سکون فراہم کر سکتے ہیں۔ اگر انسان اس دنیا میں اور آخرت کی زندگی میں سکون کا طلبگار ہو، راحت کا طلبگار ہو، ان کو قرآن اور حدیث کے قوانین کے مطابق ہی زندگی گزارنی ہوگی۔ اگر وہ اس کے علاوہ کسی اور قانون میں اپنے لیے خوشی اور راحت طلب کرنے لگ گیا، اسی دن اس کی ہلاکت کے دن شروع ہونے والے ہیں۔ اسی وجہ سے عمر بن الخطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرمایا کرتے تھے، یہی چیز ہے جس کے ذریعے سے اللہ نے ہمیں عزت دی، وَمَهْمَا ابْتَغَيْنَا الْعِزَّةَ فِي غَيْرِهِ أَذَلَّنَا اللَّهُ۔ اگر اس کے علاوہ کسی اور میں ہم نے، کسی اور قانون میں، کسی اور چیز میں ہم نے عزت تلاش کی، اللہ تعالیٰ ہمیں ذلیل کرے گا۔ یہ عزت والا دین ہے۔ انسانوں کو جانوروں سے الگ کرنا، جانوروں اور انسانوں کی زندگی میں فرق بتانا، یہ صرف اور صرف اسلامی قوانین ہی انسان کو بتاتے ہیں۔ ورنہ دیکھ لیں ان ممالک کو، ان معاشرے کے قوانین کو جہاں پہ ایسے ایسے قوانین بنا کے معاشرے کا حصہ بنا چکے ہیں جو کہ جانوروں کے قوانین ہو سکتے ہیں، انسانوں کے قوانین نہیں۔ اگر آپ جانوروں کے بارے میں مطالعہ کر لیں، جنگلی حیوانات وہ اس چیز میں فرق نہیں کرتے، نہ ماں کا پتہ چلتا ہے نہ باپ کا پتہ چلتا ہے، اپنے شہوات کے مطابق وہ زندگی گزارتے ہیں جس طرح گزارنا چاہے۔ لیکن یہی زندگی جو کہ جانوروں والی زندگی ہے، یہی زندگی بعض ممالک میں باقاعدہ قوانین کی شکل میں پاس ہو چکی ہے۔ آپ کو کوئی نہیں روک سکتا، آپ کیا کرنا چاہتے ہیں اور کس طریقے سے کرنا چاہتے ہیں، آپ کو روک ٹوک کرنے والا کوئی نہیں ہے۔ ایسے قوانین جہاں موجود ہو، اس معاشرے اور جنگلات والے، حیوانات والے معاشرے میں فرق کیا رہ گیا؟ مسلمانوں کو جو بہترین زندگی گزارنے کے اصول بتائے گئے ہیں، اس کے مقابلے میں کسی قانون بنانے کی ضرورت ہی نہیں ہے۔ چند چیزوں کو بیان کرنا ضروری سمجھ رہا ہوں، اور وہ بھی اپنے عوام کی آگاہی کے لیے، کہیں ایسا نہ ہو کہ کل یہی چیزیں ہمارے گھروں تک پہنچ کے پھر ہم اس وقت افسوس کا اظہار کرتے رہے۔ اس کے بارے میں پہلے سے آگاہی ضروری ہے۔ اسلام نے یہ قانون پاس کیا ہے اور شروع سے ہی یہ بتایا ہے کہ ما من مولود الا یولد علی الفطرہ، کوئی بھی ایسا بچہ نہیں مگر وہ فطرت اسلام پر ہی پیدا ہوتا ہے۔ فابواہ یہودانہ او ینصرانہ او یمجسانہ، ان کے والدین ان کو یا یہودی بنا دیتا ہے یا عیسائی بنا دیتا ہے یا مجوسی بنا دیتا ہے۔ اصلاً وہ دین اسلام، فطرت اسلام پر پیدا ہوتا ہے۔ اگر ایسا قانون بن جائے کہ جی آپ جو لڑکا یا لڑکی بلوغت سے پہلے کی ہے، اس کو آپ دین اسلام کی دعوت پیش نہیں کر سکتے کیونکہ ابھی وہ اسلام کے بارے میں نہیں جان سکتے، ابھی وہ اپنا مذہب چھوڑ کر نئے مذہب میں کیسے آ جائے، تمہارا یہ اعتراض کیسے بن سکتا ہے؟ وہ پیدا ہی اسلام پر ہے، وہ تو کسی نے غلط راستے پر لگایا، ابھی صرف ان کو یاد دہانی کرانی ہے کہ کہیں آپ کا راستہ غلط نہ ہو جائے، آپ کا اسی راستے پر کہیں آگے جانا نہ ہو، ان کو صرف سمجھانے والی بات ہے، باقی فطرتاً وہ اسلام پر پیدا ہو چکا ہے۔ کسی نے غلط راستے پر لگانے کی کوشش کی ہے، آپ نے صرف ان کو دعوت دینا ہے۔
ایسے قوانین پاس ہونے کی کوششیں کی گئی ہیں اور پاس ہونے کے قریب ہے کہ ایسے قوانین بنایا جائے کہ آپ کسی ہندو کو، کسی عیسائی کو، کسی غیر مذہب کو اسلام کی طرف دعوت نہیں دے سکتے کہ آپ اسلام کی طرف آ جائیں، اسلام کو سمجھانے کے بارے میں آپ ان کو دعوت نہیں دے سکتے۔ کیا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک یہودی بچے کو تیمارداری کرتے ہوئے، ان کی بیمار پرسی کرتے ہوئے، آپ علیہ السلام نے ان کو اس حالت میں بھی اسلام کی دعوت نہیں دی؟ آپ نے ان کو اس وقت اسلام کی دعوت دے کر ان کے آخری مراحل خیرخواہی کرتے ہوئے ان کی زندگی کو جنت والی زندگی نہیں بنائی؟ اور پھر اس یہودی بچے نے اسلام قبول کر کے اشہد ان لا الہ الا اللہ و اشہد ان محمد رسول اللہ کلمے کا اقرار نہیں کیا تھا؟ کس نے بھی نہیں کہا، بلکہ والد خود کہہ رہا ہے۔ حدیث میں ہے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے جب اس پر اسلام پیش کیا، اسلام کی دعوت دی، تو اس نے اپنے والد کی طرف دیکھا۔ والد نے اپنے بیٹے سے کہا اطع ابا القاسم، ابو القاسم کی بات مان لے، جس طرح وہ کہتا ہے اسی طرح مان لے۔ باپ یہودی ہے، خود ماننے کے لیے تیار نہیں ہے، لیکن نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی شفقت اور محبت اور دعوت کا اس انداز میں اتنا اثر کیا کہ کم از کم اپنے بیٹے کے لیے اس چیز کو پسند کیا کہ میرا بیٹا تو کم از کم اسلام کی حالت میں چلا جائے۔ اپنی ضد کی وجہ سے، انا کی وجہ سے خود اسی طرح رہا، یہودی ہی رہے، لیکن اپنے بیٹے کے بارے میں یہ نہیں کہا کہ ابھی تو یہ آپ جو ہے نا اس حالت میں ان کو یہ نہ کہے، اسلام کی طرف ان کو نہ بلائے، یہ تو ہمارا یہودی بیٹا ہے، ان کو یہودیت پر رہنے دے، ان کو یہودیت پر مرنے دے۔ والد نے یہ نہیں کہا، بلکہ نبی علیہ السلام کی دعوت کی تائید کی۔ ایک یہودی کو بھی اعتراض نہیں ہے کہ کم سنی میں میرا بیٹا اسلام قبول کرو، لیکن ایک مسلمان کو اس چیز پر اعتراض ہے کہ آپ کلمہ کے بنیاد پر بننے والے ملک میں کسی کم سن، کم عمر والے بچے کو یا بچی کو اسلام کی دعوت نہیں دے سکتے جی، یہ چون کے معاشرے میں صحیح نہیں ہے، ہمارے فلان ناراض ہوتے ہیں، فلان ناراض ہوتے ہیں۔ انتہائی خطرناک بات ہے اسلامی قوانین کے مقابلے میں ایسے قوانین کی طرف جانا، یا اپنے ایمان کو برباد کرنے والی باتیں ہیں۔ آپ لوگوں کو اس چیز کا علم ہوگا، اور یہ ہمارے لیے ضروری ہے کہ ہم اس چیز کے بارے میں آگاہ رہیں۔ ایسے قوانین پاس ہو چکے ہیں جس میں یہ ہے کہ والدین مجرم ہے، شوہر مجرم ہے۔ اگر جس معاشرے میں ماں باپ کو مجرم کے طور پر پیش کیا گیا، اس معاشرے میں امن ہو سکتی۔ جس معاشرے میں شوہر کو مجرم کے طور پر مشہور کیا، اس معاشرے میں کوئی امن نہیں آ سکتا۔ یہ ملک پاکستان کے بنیادوں کو ہلا دینے والے قوانین ہیں۔ قرآن اور حدیث، خیر ہم لوگ پھر کہیں کہ سیاست کی طرف گئے، ہم صرف آگاہی کے طور پر یہ چیزیں بتاتے ہیں، اور یہ قانون کا حصہ بن چکا ہے۔ ابھی پتہ نہیں ختم ہوگا یا نہیں ہوگا، وہ الگ بات ہے، سینٹ سے پاس ہو کے آگے چل پڑا ہے۔ آپ اپنے بیٹے کو یہ نہیں کہہ سکتے بیٹا آپ یہ کیوں کر رہے ہیں۔ اگر آپ نے یہ کہہ دیا، جس طرح مغرب میں وہ فوراً آ کر ہتھکڑیاں ڈال کے جیل میں ڈال دیتا ہے، اسی طرح آپ کے پاس آئیں گے۔ آپ اپنے بیٹے کو یہ نہیں کہہ سکتے کہ یہ کرو، یہ نہ کرو۔ آپ اپنے بیٹے پر شک بھی نہیں کر سکتے۔ اگر آپ نے اپنے بیٹے پر شک کیا، آپ کا بیٹے نے شکایت کی آگے کہ میرے والدین مجھ پر شک کر رہا ہے، مجھے چیک کرنے کی کوشش کر رہا ہے، میری پرائیویسی کو متاثر کر رہا ہے، یہ میرا موبائل ہے، میری مرضی، میری رات ہے، میری زندگی ہے، میری مرضی، میں جس طرح گزاروں، دن رات میں جہاں چاہوں جہاں گزارنا چاہوں، میرے والدین کا کیا کام ہے؟ میرے والدین میری پرائیویسی پر، لہٰذا میں شکایت کرتا ہوں۔ اس شکایت پر والدین مجرم ہوں گے، اور کم از کم 6 مہینے، زیادہ سے زیادہ 3 سال قید میں جیل میں گزاریں گے۔
اس کے ساتھ 3 لاکھ روپے جرمانہ ادا کریں گے۔ اگر جرمانہ بھی ادا نہیں کیا، جو ان کے ساتھ دینے والے ہیں اس کو بھی 3 سال کے لیے اندر کیا جائے گا۔ آپ بتائیں اگر معاشرے میں ایسا قانون آ جائے کہ آپ اپنے بچے کو، اپنی بچی کو یہ نہیں کہہ سکتے کہ بیٹا غلط لوگوں کے ساتھ اٹھنا بیٹھنا چھوڑ دے، بیٹا نمازی بن جائے، بیٹا اسلام کا مذاق مت اڑائے، وہ بیٹی اسلام کے شعائر کو اپنائے، پردہ آپ کی عزت ہے، دوپٹہ آپ کی عزت ہے، برقع آپ کی عزت ہے، وہ آگے سے کہے تو کون ہے؟ قانون کے مطابق آپ مجرم ہیں اگر اس نے اس پر اعتراض کیا۔ اللہ کے ہاں آپ خیر والے ہیں، خیر خواہی والے ہیں، لیکن ان پڑھ لوگوں نے، ان ایجوکیٹڈ لوگوں نے ایسے قوانین بنا کے اس کو ایسا بنانے کی کوشش کی ہے کہ آپ اپنے بچوں کے ہاں مجرم ٹھہرے۔ آپ یہ نہیں کہہ سکتے۔ ہمارے نبی نے فرمایا والدین کی ذمہ داری ہے کہ وہ اپنے بچوں کو سمجھائے، اپنے بچوں کی تربیت کرے۔ یہ ہمارے نبی نے ہمیں یہ دیا، اسلام نے ہمیں یہ حق دیا ہے۔ کون ہے جو یہ حق ہم سے چھین لے اور ہمیں کہے نہیں جی تشدد آپ نہیں کر سکتے؟ یہ تشدد ہے کہ آپ اپنے بچے کو نمازی بننے کی بات کرتے ہیں، آپ اس کو ایک جرم پر اگر اس کو ڈانٹتے ہیں تو آپ مجرم ہیں۔ وہ اپنی مرضی سے جو کرنا چاہے کر دے، آپ کا کیا حق بنتا ہے؟ ہمارے نبی نے فرمایا کہ آپ کا حق ہے، دوسرے ہم سے یہ حق چھین لیتا ہے کہ آپ کا حق نہیں ہے۔ ہمارے نبی نے فرمایا کلکم راع وکلکم مسئول عن رعیتہ، اور قانون جو کہ ادھر ادھر سے بنے ہوئے قوانین میں سے ہے، وہ بنا کے ہم سے یہ حق چھین لیتا ہے۔ پاکستان کے آئین میں بھی یہ بات ہے کہ اس طرح قوانین یہ آئین کا حصہ بالکل نہیں بن سکتی۔ پاکستان کے آئین کے بھی مخالف ہے ایسے قوانین بنانا۔ نبی علیہ السلام نے والدین کے کتنے حقوق بیان کیے؟ کیا نبی علیہ السلام نے سارے احادیثوں کا نچوڑ یہ نہیں بنایا اور یہ نہیں فرمایا اس حدیثوں میں یہی والدین آپ کے لیے جنت ہے یا جہنم ہے؟ لب لباب ان کا خلاصہ یہ نہیں بنتا؟ کیا ہمارے نبی نے یہ نہیں فرمایا کہ رضا اللہ فی رضا الوالدین وسخط اللہ فی سخط الوالدین؟ ماں باپ کی رضامندی اللہ کی رضامندی ہے، ماں باپ کی ناراضگی اللہ کی ناراضگی ہے۔ جس سے ان کے والدین راضی ہے اس سے ان کا رب بھی راضی ہے، جس سے ان کے والدین ناراض ہیں اس سے ان کا رب بھی ناراض ہے۔ اگر بچے سے شروع میں ہی ان کا یہ ذہن بنایا جائے کہ آپ کو آپ کے والدین کچھ بھی نہیں کہہ سکتے، والدین ظاہری بات ہے ناراض ہوں گے، مختلف ایسے کام ہیں، قوانین ہیں، وہ چھوٹا ہے، بچہ ہے وہ یا بچی ہے، ابھی اس کا ذہن پختہ نہیں ہے، اس کو کوئی چاہیے جو ان کو وقتاً فوقتاً گائیڈ کرتے رہے، ان کو کوئی نہ کوئی خیرخواہ ضروری ہے۔ ایک مزے کی بات ہے، کیا اسلام نے اور عام معاشرے میں جب کسی کے والد فوت ہو جائے اور ان کے چھوٹے چھوٹے بچے یا بچیاں رہ جائے، سارے نہیں کہتے یہ بیچارے یتیم رہ گئے؟ وہ کیوں یتیم ہے جی؟ والد فوت ہونے کے ساتھ ہی بچوں پہ یتیم کا لفظ بولا جاتا ہے، کیونکہ بلوغت سے پہلے ان بچوں کو کوئی چاہیے جو کہ ان کی انگلی پکڑ کے وقتاً فوقتاً ان کو سمجھائے بھی، ڈانٹے بھی، شفقت سے ان کو سمجھائے بار بار۔ ان کی زندگی کا ہر لمحہ قیمتی ہے والدین کے لیے کہ بار بار ان کو سمجھائے۔ ان کو یتیم کہا جاتا ہے جب ان پر والد کا سایہ نہ رہے، والد ان کا زندگی سے دنیا سے چلا جائے۔ سب کہتے ہیں یہ فلان یتیم رہ چکا ہے، لیکن ماشاءاللہ ان کے چچا بہت اچھا تھا، ان کے چچا نے ان کی تربیت کی ہے، ان کے ماموں نے ان کی تربیت کی ہے، ان کا بڑا بھائی جی بیک وقت بڑا بھائی بھی تھے اور باپ بھی تھے، اپنے بھائیوں کی اور اپنے بہنوں کی بہترین تربیت کی ہے، یتیم رہ چکے تھے۔ یہ ہمارے معاشرے میں مانی گئی بات ہے کہ ہر بچہ اور ہر بچی کو ہر لمحے میں سمجھانے کے لیے ایک بندہ چاہیے جو ان کا خیرخواہ بن کے ہر لمحے میں ان کو سمجھاتا رہے۔ اور ہمارے اساتذہ
خاص طور پر استاذ حافظ اجاز حفظہ اللہ، وہ کہا کرتے تھے بیٹے اس معاشرے میں آج کل کے دور میں آپ خصوصی طور پر اس چیز پر زیادہ شکر ادا کریں، اگر آپ کا کوئی والد یا آپ کا کوئی بڑا بھائی یا آپ کا کوئی دوست ایسا ہے جو کہ آپ کو وقتاً فوقتاً نصیحت کرتے رہے، آپ کی غلطی پر آپ کو ڈانٹے، آپ کی اصلاح کرے اور خیر کے کاموں میں آپ کو ترغیب دے کہ جی ایسا کرنا چاہیے اور مجھے بہت خوشی محسوس ہوتی ہے آپ جب یہ کام کرتے ہیں، آپ اللہ کا شکر ادا کریں کہ آپ کو ایسے والد مل گیا، اللہ کا شکر ادا کرے آپ کو ایسا بھائی مل گیا، اللہ کا شکر ادا کرے آپ کو ایسی ماں اور ایسی بیوی مل گئی، اللہ کا شکر ادا کرے اگر آپ کو ایسا دوست مل گیا جو آپ کا خیرخواہ بن کر وقتاً فوقتاً آپ کی اصلاح کرتا رہے اور آپ کی غلطی پر آپ کو ڈانٹے۔ ورنہ آج کل کے دور میں والدین بھی اپنے بچوں سے بیزار ہو چکے ہیں، کوئی بھائی بھی اپنے بھائیوں کی طرف توجہ نہیں کرتے، کہتے جی جانے دے، ہم نے سمجھا دیا ابھی نہیں ہوتا تو جانے دے جہاں جاتے ہیں۔ ایسے ایسے لوگوں سے ہم نے یہاں تک سنا ہے کھڈے میں جائے جی ہم نے کیا کرنا ہے۔ کوئی خیر خواہی والا نہیں ملتا اس معاشرے میں، اگر آپ کو مل گیا تو آپ اس پر اللہ کا شکر ادا کریں۔ اس وجہ سے اسلام نے ہمیں یہ مقام والدین کا مقام بنایا، والدین کو مقام دیا اور والدین کی ذمہ داری لگائی ہے کہ آپ نے اپنے بچوں کی تربیت لازم کرنی، روز بروز وقتاً فوقتاً ان سے آگاہ رہنا ہے۔ یہ اسلام نے یہ ذمہ داری سونپی ہے۔ کیا ہمارے نبی نے نہیں فرمایا مروا ابناءکم بصلاۃ السبع وهم ابناء سبع واضربوهم علیہا بعشر علیہ، اپنے بچوں کو 7 سال کی عمر میں نماز پڑھنے کا حکم دے اور جب 10 سال کا ہو جائے پھر بھی سستی کرے تو پھر تھوڑی بہت پٹائی بھی کرے۔ یہ اسلام نے ہمیں فرمایا، اسلام کا حکم ہے۔ لیکن ایسے ان ایجوکیٹڈ لوگوں کی طرف سے جب ایسا قانون بن جائے، اسلام کے اعتبار سے ان ایجوکیٹڈ لوگ ہیں جو ایسے قوانین بناتے ہیں، یہ اسلامی قوانین کے خلاف۔ کیا آپ اپنے بچے کو یہ نہیں کہہ سکتے جی نمازی بن جائے اور پھر نماز نہ پڑھنے پر اگر آپ اس کی پٹائی کر لیں؟ یہ کون سی بات ہوئی؟ میری ایک اسٹوڈنٹ جو کہ ڈنمارک کی تھی، ایک مرتبہ ویسے میں نے ان کو کہا کہ آپ اگر پڑھائی میں سستی کریں گے تو آپ کی سزا بھی ہو سکتی ہے، پٹائی بھی ہو سکتی ہے۔ وہ فوراً مجھے کہتے ہیں سر آپ کو پتہ ہے کہ آپ سزا کی جب بھی تجویز دیں گے نا اسی وقت پولیس والے اور کتے ہمارے گھر کے سامنے ہوں گے اور سب کو اٹھا کے لے جائیں گے۔ ایک چھوٹی بچی ہے، اس وقت وہ 6 سال کی بچی ہے، جو قرآنی قاعدہ پڑھنے والی بچی کا یہ ذہن ہے کہ میرے والدین مجھ کو ڈانٹ نہیں سکتے، مجھے کچھ بھی نہیں کہہ سکتے، اگر مجھے کہنے کی ارادہ بھی کر لے اسی وقت ان کو تو یہ نہیں پتا تھا کہ میں کال کروں گی تو کوئی آئے گا، میں شکایت درج کروں گی تو کوئی آئے گا، لیکن ان کے ذہن میں یہ بات تھی۔ مجھے کہتے ہیں کہ قاری صاحب سر مجھے پتہ ہے یہاں اگر کوئی بھی سزا کے لیے ارادہ کر لے نا اسی وقت ہمارے گھر کے سامنے کتے اور پولیس ہوں گے، سب کو اٹھا کے لے جائیں گے۔ یہ آج سے 5-6 سال کے پہلے کی بات ہے، بلکہ 7-8 سال کے پہلے کی بات ہے۔ ایسے قوانین یہاں بننے کی کوشش ہے۔ اس طرح معاشرے کی قوانین جو ہے معاشرے سے والدین کا مقام وہ ختم کر دیتا ہے، بچوں کی تربیت سے ایسا سایہ اٹھ جاتا ہے، ختم ہو جاتا ہے۔ عجیب بات اس میں یہ ہے کہ آپ دوسری شادی کا ارادہ بھی نہیں کر سکتے اور دوسری شادی کا اظہار بھی نہیں کر سکتے۔ اگر اظہار کیا تو یہ جرم ہوگا اور آپ مجرم ہیں۔ اگر آپ نے اپنی بیوی کو طلاق کا لفظ استعمال کیا آپ مجرم ہوں گے۔ آپ اپنی بیوی کے سامنے کوئی ایسا لفظ نہیں بول سکتے جس کی وجہ سے ان کو تکلیف پہنچے۔ مطلب کیا ہے کہ آپ اپنی بیوی کا غلام بن کے رہے، نہیں ہے کہ آپ کی بیوی رہے۔ ایسے کہاں سے قوانین ہیں؟ اسلام نے تو شوہر کے بارے میں فرمایا، آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے کیا فرمایا کہ اگر اللہ کے سوا کسی کو سجدہ کرنے کی اجازت ہوتی تو میں عورتوں کو حکم دیتا کہ وہ اپنے اپنے
شوہر کے سامنے سجدہ کرے۔ اتنا بڑا مقام جو کہ اللہ رب العالمین نے شوہر کی وجہ سے دیا ہے، اس مقام کو کھینچنے کی کوشش ہے۔ یہ مغربی قوانین ہے، ایسے قوانین جو کہ باہر سے سونپی گئی ہے اور پاس ہونے کی کوشش ہے۔ ایسے چیزوں سے معاشرہ نہیں رہتا، بلکہ اس میں بگاڑ پیدا ہوتا ہے۔ تو اس وجہ سے ایسے چیزوں سے آگاہی یہ ہمارے اپنے طور پر ہے۔ قوانین کیوں پاس ہوتے ہیں؟ ایسے لوگ جو کہ اسلام سے بے خبر ہو، اسلام کے بارے میں ان کی پوری طرح آگاہی نہ ہو، ایسے قوانین پاس ہو کہ ان پر تبصرے بھی ہوتے ہیں، ہم سنتے بھی ہیں، ہم کہتے ہیں جی بس کیا ہو گئے، قانون پاس ہو گئے تو پاس ہونے دیں۔ یہ ہماری اسلام سے دوری کی وجہ سے ایسے کام ہوتے ہیں۔ اگر معاشرے کا ہر فرد یہ اپنی ذمہ داری سمجھے کہ میں ہر روز 2 آیتوں کو ترجمے کے ساتھ پڑھوں گا، 1 حدیث ترجمے کے ساتھ پڑھوں گا، سمجھنے کی کوشش کروں گا، معاشرے میں دیندار طبقہ بڑھے گا اور ایسے قوانین کی نوبت ہی نہیں آئے گی۔ اگر پاس ہو بھی جائے تو ان کے خلاف ایسے لوگ پیدا ہوں گے جو ان کو ختم کر سکیں۔ ہر بندہ اپنے اپنے مصروفیات میں لگے ہوئے ہیں۔ اسلام کے بارے میں تھوڑی بہت آگاہی جمعے کے دن ہوتی ہے، جمعے کے دن بھی ہمارے پاس ٹائم نہیں ہوتا کہ ہم بر وقت آ جائیں۔ تو ہمارے اسلامی معلومات میں اضافہ جو ہر روز ہونا چاہیے وہ ہفتے میں بھی نہیں ہو رہی۔ تو ہم ایسے قوانین کا اور ایسے غیر اسلامی چیزوں کا کیا مقابلہ کر سکیں گے؟ اگر آپ کو ایک چیز کے بارے میں علم ہی نہیں ہے، آپ اس کا مقابلہ کر سکیں گے؟ آپ اس کے بارے میں نفرت کا اظہار کر سکیں گے؟ آپ کو پتہ ہی نہیں ہے، آپ کہتے ہیں کہ کوئی بات نہیں، ایک چیز ہوتا ہے ہونے دے، ہمیں کیا ہے۔ ایسے قوانین جو کہ اسلام نے بیان کیا ہے، جس کو جو مقام دیا ہے وہ مقام اسلام نے ان کو دیا ہے۔ عورت کو عورت کا مقام دیا ہے، اس کو تشدد کا نام دے کر اسلام کو بھی بدنام کر رہے ہیں اور اسلام پر ایک داغ لگانے کی کوشش کر رہے ہیں۔ اسلام نے جو حقوق مردوں کو دیے ہیں، جو حقوق عورتوں کو دی ہے، اس طرح حقوق نہ کوئی دے سکتا ہے اور نہ کوئی قانون بن سکتے۔ کوئی ایسا قانون نہیں بن سکتا جس میں مردوں کے یا عورتوں کی خیرخواہی ہو۔ سب سے بہترین خیرخواہی والے قوانین یہ اسلام نے بیان کی ہے۔ تعجب کی بات یہ ہے، انگریزی میں قانون بنا، سب سے مشکل ترین الفاظ بنائے گئے، پاس کرنے کی کوشش ہو گئی، یہ پاس بھی کر دیا، اور اس کے بعد اس میں صلح کی نام کی کوئی چیز نہیں ہے۔ حالانکہ اللہ رب العالمین نے نہیں فرمایا، مرد عورت کے بارے میں بھی فرمایا کہ اگر اختلاف بنے تو کیا کریں؟ واللاتی تخافون نشوزہن فعظوہن واہجروہن فی المضاجع واضربوہن فإن اطعنکم فلا تبغوا علیہن سبیلا۔ یہ قانون ہے، مرد عورت میاں بیوی کے درمیان اختلاف ہے، پیدا ہو سکتی ہے، زندگی ہے، انسان ہے، کسی دن اختلاف بھی پیدا ہو سکتے ہیں۔ اگر اختلاف پیدا ہو گئے، اسلام نے کیا کہا؟ فعظوہن، اس کو نصیحت کرے، سمجھائے، اس سے ان کو فائدہ نہیں ہوا، اسی طرح ہٹ درمی ہے، اسی طرح بغاوت ہے۔ اللہ نے کیا فرمایا؟ دوسرا سٹیپ کیا ہے؟ وَاهْجُرُوهُنَّ فِي الْمَضَاجِعِ، ان کو الگ کر دے بسترے میں۔ تیسرا قانون وَاضْرِبُوهُنَّ، وہ تھوڑی بہت پٹائی بھی کرے، اگر اس سے بھی ٹھیک نہ ہو تو اپنی بیوی کا تھوڑی بہت پٹائی کرنے کا یہ قانون اللہ کا قانون ہے۔ اللہ کو پتہ ہے کہ اس طریقے سے بھی یہ ٹھیک ہو سکتی ہے، اب بھی آج کل کے قانون کہتے ہیں نہیں جی یہ تو تشدد ہے۔ تو بہتر جانتے ہیں یا ہمارا رب بہتر جانتے ہیں؟ اللہ نے یہ حق مردوں کو دیا، لیکن پٹائی کیسی ہو؟ نازک جگہوں پہ نہ ہو، چہرے پر نہ ہو، اور ایسی مار نہ ہو جس سے اس کی ہڈی یا کوئی زخم وغیرہ بن جائے، مسواک پر کر لیں، کیونکہ آپ نے اس سے دشمنی کا اظہار نہیں کرنا بلکہ ایک یاد دہانی کرنی ہے کہ ٹھیک ہو جائے۔ یہ اسلام کی خیرخواہی ہے اور یہ حق اسلام نے ان کو دیا ہے۔ آپ اس قانون کے مطابق اگر یہ کام کریں گے، آپ مجرم ہیں، 3 سالوں کے لیے جیل میں جائیں گے، 3 لاکھ روپے جرمانے کے ساتھ۔ اگر یہ اس سے بھی ٹھیک نہیں ہوتا
پھر اللہ رب العالمین نے آگے کیا فرمایا؟ فَبَعَثُوا حَكَمًا مِّنْ أَهْلِهِ وَحَكَمًا مِّنْ أَهْلِهَا إِن يُرِيدَا إِصْلَاحًا يُوَفِّقِ اللَّهُ بَيْنَهُمْ۔ پھر یہی طریقہ اپنائے کہ ایک سمجھدار آدمی عورت کی طرف سے، ایک سمجھدار آدمی جو ہے وہ مرد کی شوہر کی طرف سے، اور وہ ایک جرگے کی طور پر بیٹھ جائے، جانبین کی باتیں سنے، اس پر غور فکر کرے، جو نقصانات ہیں، جو کمزوریاں ہیں ان کو دور کرنے کی کوشش کرے، یہ کمزوری ہے، یہ کمزوری ہے، یہ کمزوری، اس کو دور کر لے، اصلاح ہو جائے گی۔ اگر اس سے بھی کام نہیں بنتا، پھر اللہ رب العالمین نے شوہر کو طلاق کا حق دیا ہے کہ ابھی آپ کی زندگی اگر نہیں ہو سکتی تو آپ طلاق دے دیں، اس کو فارغ کر دیں اچھے طریقے سے، تحفے دے کر، ایسے نہیں کہ اس سے دشمنی کا اظہار، کپڑے جوڑے کر لے، چند اور تحفے تحائف تیار کر لے، اچھے طریقے سے ان کو رخصت کر دے کہ میرے اور آپ کی زندگی صحیح طریقے سے نہیں گزر سکتی۔ کافی اچھے طریقے سے زندگی گزارنے کی کوشش بھی کی گئی، ہر طریقہ بھی اپنایا گیا، لیکن جب بات نہیں بن سکتی لہٰذا آپ چلی جائیں، کوئی بات نہیں۔ یہ میاں بیوی کے وہ اصول ہیں جو اختلافات ختم کرنے کے لیے قرآن نے بیان کی ہے۔ ان سارے قوانین کو سائڈ پر کر کے اگر آپ کوئی بھی اس طریقوں میں سے کوئی بھی طریقہ اپناتے ہیں، آپ قانون کے مطابق مجرم بنیں گے اور آپ یہ کام نہیں کر سکتے۔ اس کے علاوہ اور بھی کافی چیزیں، لہذا ہم صرف آگاہی کے طور پر آپ لوگوں کو یہ نصیحت کرتے ہیں، اسلام کے بارے میں مطالعہ کر لیں، اسلامی معاشرے کے ہر عورت اپنے حقوق کے بارے میں مطالعہ کر لے، قرآن نے ہمیں کیا حق دیا۔ اس طرح نہ ہو کہ اچھے گھرانوں کی عورتیں، نیک لوگوں کی بیویاں اور بہنیں کل دوسرے لوگوں کی طرح اور ان لوگوں کے عورتوں کی طرح، ان کے بچیوں کی طرح سڑکوں پر نکل کر وہ بھی ان کی طرح اپنے حقوق کا مطالبہ شروع کر لے، کیونکہ انہوں نے اسلام کے جو حقوق ہیں ان کا مطالعہ ہی نہیں کیا ہوگا۔ اس وجہ سے اس طرح فتنوں سے بچنے کے لیے سب سے اہم ذریعہ اسلامی مجالس میں بار بار بیٹھنا، اس میں حاضری دینا، قرآن اور حدیث کے دروس میں شرکت کرنا، خود مطالعہ کرنا، اور صرف اپنے آپ کے نہیں، اپنے بیوی اور اپنے بہنوں کے لیے بھی ایسے پروگرامات کا انعقاد کرنا تاکہ آنے والے فتنوں سے وہ بھی محفوظ رہے، ان کے ذہنوں میں ایسا کوئی وائرس ادھر ادھر سے نہ آئے تاکہ وہ ان کا ذہن برباد کر کے، ان کا ایمان کے ڈاکو ہر طرف بیٹھے ہوئے ہیں، آپ تو بچ جائیں گے لیکن ان بیچاروں کا بھی اگر آپ فکر نہیں کریں گے، ان کے ایمان کے لیے بھی ایسے مسائل خطرے کا سبب اور باعث بن سکتے ہیں۔ لہذا ہر مرد عورت کی یہ ذمہ داری ہے کہ وہ اسلام کے بارے میں خوب مطالعہ کرے، اپنے اسلام کو خوب سمجھنے کی کوشش کرے، میرے اسلام نے مجھے کیا حق دیا، میرے اوپر میری بیوی کا کیا حق ہے، ایک بیوی یہ مطالعہ کر لے میرے اوپر میرے شوہر کے کیا حقوق ہے۔ اس طرح نہیں کہ اپنے حقوق کا تو مطالبہ کرے، دوسرے کو حقوق کا کوئی فکر نہیں ہے، جس طرح آج کل معاشرے میں عام ہے۔ بیویوں اور عورتوں میں یہ مزاج ہے، اپنے حقوق کا مطالبہ بڑے اچھے انداز سے کرتی ہے، وہ جی ہمارے حق ہے، ہمارا حق ہے، ہمارا حق ہے، لیکن دوسری طرف شوہر کے حق کے کوئی فکر ہی نہیں ہے، کیونکہ ان کو کسی نے سمجھایا ہی نہیں ہے کہ ان کے کتنے حقوق ہیں۔ لہٰذا یہ ساری چیزیں اپنے حقوق کا بھی مطالبہ کرے اور مطالعہ بھی کرے، اسٹڈی کرے، سمجھنے کی کوشش کرے، دوسروں کے حقوق کا بھی مطالعہ کرے، ان کو سمجھے میرے اوپر میرے کیا حقوق ہے، دوسروں کے کیا حقوق ہے، میری جو ذمہ داریاں ہیں وہ کیا ہے، دوسروں کی جو ذمہ داریاں میرے اوپر ہے وہ کیا ہے۔ اس طریقے سے بہترین اسلامی معاشرہ بن سکتا ہے، اور ایسے قوانین اور ایسے چیزیں جو ہمارے معاشرے کے بنیادوں کو بگاڑنے کے لیے ہیں وہ پھر آسانی سے پاس نہیں ہوں گے، اس کا مقابلہ بھی اچھے طریقے سے ہم کر سکیں گے اور اپنے ایمان کی حفاظت بھی اچھے طریقے سے کر سکیں گے۔ اللہ رب العالمین ہمیں قرآن اور حدیث سمجھنے اور عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔